بانی پی ٹی آئی کی این نواسی میاں والی سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ محفوظ فیصلہ 10 جنوری کو صبح 10 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی کی این نواسی میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ، اس پر بات کریں گے کیسر شرازی سے۔ جی کیسر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ الیکشن ٹریبیونل راولپنڈی کے جج جسٹس عبدالعزیز نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے میاں والی کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل ہے اس کی سماعت مکمل کر لی اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 10 جنوری کو صبح 10 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن ٹریبیونل میں یہ واحد اپیل ہے اب تک کی جس کے طویل ترین پونے 4 گھنٹے تک دلائل ہوئے ہیں اور 2 بار وقفہ ہوا ہے۔ دلائل کے دوران جو تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر، ان کا موقف تھا کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دی گئی ہے وہ اخلاقی جرم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرمنل جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ ایک مس کنڈکٹ کا کیس ہے اور مس کنڈکٹ کا کیس کوئی بھی ہو اس میں ریٹرننگ آفیسر جو ہے کسی بھی امیدوار کو نااہل قرار نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے انہوں نے خواجہ آصف، حنیف عباسی، شکیل اوان اور رائے نواز کے جو بابت جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے ان کے بھی حوالے دیے، جبکہ ڈی جی لا خرم شہزاد کا موقف تھا کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ کاغذات مسترد کرنے اور منظور کرنے کا قانونی اختیار رکھتا ہے اور امیدوار جو ہے یہ عدالت سے سزا یافتہ ہے۔ کوئی بھی جو سزا یافتہ امیدوار ہے وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے۔ اس بابت انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے حوالے دیے۔ عدالت نے طویل دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو 10 جنوری کو سنایا جائے گا۔ جی، اور اس سلسلے میں ریمارکس کیا سامنے آئے؟ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے مزید کیا ریمارکس سامنے آئے عدالت میں، اور جو دلائل ہیں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ بیرسٹر علی ظفر کا موقف یہ تھا کہ توشہ خانہ کیس میں جو بھی سزا دی گئی ہے وہ کوئی اخلاقی جرم نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی جرائم ہے، یہ مس کنڈکٹ کا کیس ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مس کنڈکٹ کے کیس کے حوالے سے کسی بھی امیدوار کو جو ہے وہ نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس حوالے سے انہوں نے آسٹریلیا، انڈیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے مختلف فیصلوں کے بھی حوالے دیے۔ عدالت نے اس بابت ان سے سوال کیا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا ہے کیا آیا انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا، جس کا اسباب میں جواب دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی بالکل ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ تو عدالت کا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی جو رکن قومی اسمبلی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی شکایت ہو تو اس کا ریفرنس کون دائر کرے گا؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کا اختیار ہے، جبکہ ان کا عدالت نے یہ کہا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ MNA ہی نہیں ہے، وہ MP ہی نہیں ہے تو اس کا ریفرنس کون دائر کرے گا؟ اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر کا موقف تھا کہ اگر کوئی بندہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے یا رکن پارلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا ریفرنس جو ہے وہ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ نہیں بھیج سکتے۔ اس کا جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرائل، کوئی پرائیویٹ شرعی جو وہ پرائیویٹ عدالت ہے۔ کیسر شرازی، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔